ماشاءاللہ، یہی ترجمہ لکھا ہے سب نے؟ یہ 5 آیتوں کا ترجمہ آپ سے عرض کیا تھا۔ دوسری بات آپ سے عرض کی تھی کہ یہاں پر اللہ پاک نے سب سے پہلے فجر کی قسم کھائی ہے، تو فجر میں کتنے اقوال ہیں کہ فجر سے مراد کیا ہے؟ جی، صبح صادق، جی، فجر کی نماز یا یوم النحر کی فجر۔ یوم النحر کون سا دن ہے؟ 10 ذی الحجہ، جو قربانی کا پہلا دن ہے، یا تو فجر سے مراد اس دن کی فجر ہے۔ یہ بات بھی ہو گئی۔ دوسری قسم کھائی اللہ پاک نے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی۔ اس میں بھی عرض کیا تھا کہ 10 راتوں میں کتنے قول ہیں؟ 3 قول۔ وہ کوئی ساتھی بتا دے۔ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، جی، رمضان المبارک کا آخر عشرہ، شاباش، محرم الحرام کا پہلا عشرہ۔ یہ 3 اقوال ہے لیال عشر میں۔ تیسری قسم اللہ پاک نے کھائی والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ تو پہلے تو یہ بتائیں کہ جفت کس کو کہتے ہیں؟ جو تقسیم ہو سکے، اور طاق کس کو کہتے ہیں؟ جو تقسیم نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو والشفع والوتر میں کتنے قول بتائے تھے؟ 2 قول۔ کون کون سے؟ جی، یوم النحر و یوم عرفہ۔ پہلا قول یہ ہے، اس لیے کہ یوم النحر کون سی تاریخ ہے؟ 10، تو 10 جفت ہے نا، 10 کو ہم 2 حصوں میں کر سکتے ہیں نا، 5 5۔ اور وتر سے مراد کیا ہے؟ یوم عرفہ، اس لیے کہ وہ 9 ذی الحج ہے، اس کے 2 حصے نہیں ہو سکتے، وہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا قول کیا تھا؟ نمازیں ہیں۔ کون سی نماز جو ہے وہ طاق ہے؟ مغرب کی۔ مغرب میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 3 ہیں۔ باقی جتنی نمازیں ہیں وہ سب کیا ہے؟ جفت ہے۔ یہ باتیں ہو گئی ہیں دوستوں۔ اچھا، ایک بات اور آپ سے عرض کی تھی، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو، کہ ان 4 آیات قسمیہ میں 4 آیت قسم کی آئی ہے نا، اس میں قسم پر دلالت کرنے والی چیز کیا ہے؟ حرف واو ہے۔ اس واو سے پتہ چلا کہ یہ قسم کی آیات ہے، اس لیے آپ نے قسم والا ترجمہ کیا، ورنہ یہاں لفظ قسم کہیں بھی نہیں ہے نا، لیکن یہ حروف قسمیہ میں سے ہے۔ واو حروف قسمیہ میں سے ہے۔ ایک بات۔ اچھا، دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ انسان جب قسم کھاتا ہے تو اس کے لیے ایک ہوتا ہے مقسم بہی۔ کس بات کی آپ قسم کھا رہے ہیں؟ کہ میں یہ کام کروں گا، نہیں کروں گا، آؤں گا، جاؤں گا، کیا کروں گا؟ تو یہاں پر قسمیں تو کھائی گئی، لیکن اس کا مقسم بہی یہاں پر مذکور نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ محذوف ہے، لفظوں میں ظاہر نہیں ہے بلکہ چھپا ہوا ہے۔ تو وہ جواب قسم کیا نکالا تھا آپ لوگوں نے؟ جی، میں ضرور ان کافروں کو ہلاک کر دوں گا اگر یہ ایمان نہ لائے۔ تو 4 قسمیں اللہ پاک نے خود کھا کے فرمایا کہ اگر یہ کافر ایمان نہ لائے تو میں ضرور ان کو کیا کر دوں گا؟ ہلاک کر دوں گا۔ یہ کیا تھا؟ جواب قسم، مقسم بھی تھا۔ ہو گئی یہ بات ختم۔ اچھا، اب کچھ باتیں جو رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ ابھی پوری کر لیتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے سورہ فجر کی ابتدائی 4 آیتوں میں قسمیں کھائی، جبکہ اللہ پاک کو کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اپنے فیصلوں پہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر لیں۔ پھر اگر انسان بھی جب کسی بات پہ قسم کھاتا ہے تو 1 دفعہ کھا لیتا ہے، یا بہت زیادہ سامنے والے کو مطمئن کرنا ہے تو 2 دفعہ کھا لیتا ہے۔ یہاں خود اللہ پاک قسم کھا رہے ہیں، اور کتنی دفعہ کھائی؟ 4 دفعہ کھائی۔ تو یہاں مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ ان قسموں کا مقصد کیا ہے؟
یہ لکھیں، ان قسموں کا مقصد کیا ہے؟ اب ششماہی امتحان کے MCQs میں آ سکتا ہے، سورہ فجر کی ابتدائی 4 آیتوں میں کھائی گئی قسموں کا مقصد، آپشن نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 آ سکتا ہے۔ تو ان قسموں کا مقصد کیا ہے؟ بڑا لکھ لیا؟ آگے لکھیں، انسانی شعور کی غفلت کو جھنجھوڑنا اور متنبہ کرنا، انسانی شعور کی غفلت کو جھنجھوڑنا 2 دفعہ 2 چشمی ہاں آئی گیا، جھنجھوڑنا اور متنبہ کرنا۔ آپ سمجھے؟ ایک بہت ہی اہم کام تھا اور 7:30 بجے پہنچنا تھا، مثال کے طور پہ آپ نے بھی اور آپ کے ساتھی نے بھی، اس کو سخت نیند آئی ہوئی تھی، اس نے کہا میں صرف 10 منٹ مجھے دیں، مجھے صرف 10 منٹ کمر لگانی ہے، بس 10 منٹ بعد میں آپ کو ریڈی ملوں گا۔ آپ بھی مطمئن ہو گئے، آپ تیار ہو گئے اور آپ دیکھا تو موصوف نے بڑی چادر اوڑھ رکھی ہے اور بڑے بڑے خراٹے لے رہے ہیں اور 5 منٹ باقی رہ گئے۔ تو اس سوئے ہوئے غافل انسان کو پیار سے اٹھائیں گے یا ہلا ہلا کے اٹھائیں گے؟ جتنی غفلت زیادہ ہوتی ہے اتنا بیدار کرنے کے لیے زور زیادہ لگانا پڑتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ غفلت جتنی زیادہ ہوگی اتنا زور لگانا پڑے گا۔ اس لیے جو بچہ ایک آواز پہ اٹھ جائے تو ماں باپ ایک آواز دیتے ہیں، 2 آوازیں دیتے ہیں، اور جو بالکل سست نالائق نکما نکٹھو ہو تو اس کو دیکھیں بار بار ہلاتے ہیں، اس کو وہ پھر سرمر ہلا کے لیٹ جاتا ہے، پھر اس کو ہلاتے ہیں نا بار بار، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پھر آ کے پانی کی چھینٹے اس کو مارتے ہیں۔ آپ ایسے نہیں ہوں گے تو ہم جیسے لوگ کمزور کی بات ہو رہی ہے۔ تو مقصد یہ کہ جتنی غفلت زیادہ اتنی بیداری کی کوشش زیادہ ہے نا۔ تو اللہ پاک نے کتنی قسمیں کھائی؟ 4 قسمیں کھائی، اس لیے کہ انسانی شعور زمانے جاہلیت میں اتنی غفلت میں جا چکا تھا، اتنا غافل ہو چکا تھا کہ اس کو بیدار کرنے کے لیے اب جھنجھوڑنا ضروری تھا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو ان 4 قسموں کا مقصد سمجھ گئے آپ؟ کیا لکھا آپ لوگوں نے؟ انسانی شعور کی غفلت کو جھنجھوڑنا اور متنبہ کرنا، ایک فطری چیز ہے۔ اللہ پاک نے بھی یہ اشارہ کر دیا کہ جب اہم کام ہو اور کوئی غفلت دکھائے، کمزوری دکھائے، تو اس کو بیدار کرنے کے لیے آپ کو ہلانا پڑے گا اس کو۔ یہ بات ہو گئی۔ اچھا، سورہ فجر کا ترجمہ آ گیا، الحمدللہ وجہ تسمیہ آ گئی، جو ضروری متعلقہ باتیں تھی آپ کے سامنے آ گئی۔ تیسری بات ہے موضوع سورت۔ موضوع سورۃ الفجر کا موضوع کیا ہے؟ لکھیں، اعمال کے دنیاوی انجام، اعمال کے دنیاوی انجام۔ اعمال کے دنیاوی انجام، بریکٹ میں لکھیں، یعنی سزا و جزا دنیا میں ہی شروع ہو جاتی ہے۔ سزا و جزا دنیا میں ہی شروع ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ ایک کلمہ گو مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہمارا جو سارا حساب کتاب اور کھاتا ہے نا، یہ آخرت والا ہے، ہمارا آخرت والا معاملہ ہے، یعنی ہمارے ساتھ اچھا ہوگا تو وہاں ہوگا اور برا ہوگا تو وہاں ہوگا۔
ایسا تو نہیں. ہاں ایسا ضرور ہے کہ کامل درجے میں اور آخری درجے کا حساب کتاب تو وہاں ہونا ہے جس کو فائنل کہا جائے، لیکن باقی حساب کتاب کی ترتیب تو دنیا میں ہی شروع ہو جائے گی. سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے اعمال کے دنیاوی انجام ہمارے جسم سے جتنے اعمال اس دنیا میں خیر کے ادا ہوں یا شر کے ادا ہوں، تو ایک مسلمان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا دنیا میں نتیجہ ضرور نکلے گا. سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے، پورا نتیجہ تو وہاں آئے گا، لیکن نتائج کے آثار کہاں شروع ہو جائیں گے؟ دنیا. اس سورۃ الفجر میں آپ کے سامنے آئے گا. آگے اللہ پاک نمونے پیش فرمائیں گے، مثالیں پیش فرمائیں گے کہ بدعملی کرنے والوں کے ساتھ اس دنیا میں کیا ہو گیا. سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات سمجھ گئے؟ تو سزا و جزا، یہ دیکھیں دو الفاظ آئے. سزا کہتے ہیں سختی کو، اور جزا کہتے ہیں بدلے کو، اچھے بدلے کو. سزا جو ہوتی ہے یہ برا بدلہ ہوتا ہے، اور جزا جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا بدلہ ہوتا ہے. تو سزا و جزا اسی دنیا میں ہی شروع ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ گئے؟ یہ ہے موضوع صورت. نمبر 4 بات لکھیں، خلاصہ صورت. اس سورۃ الفجر کا خلاصہ کیا ہے؟ لکھیں، دنیا کے مصائب، دنیا کے مصائب صاد کے ساتھ، دنیا کے مصائب عام طور پہ بد اعمالی سے پیش آتے ہیں. دنیا کے مصائب عام طور سے، دیکھیں اس لفظ پہ غور کیجئے گا، دنیا کے مصائب عام طور سے پر کس سے پیش آتے ہیں؟ بدعمالی کی وجہ سے پیش آتے ہیں. عام طور پہ، یہ نہیں کہا کہ لازمی طور پہ، ہمیشہ. اس لیے کہ بعض دفعہ بہت نیک متقی صاحب اعمال، اللہ سے جڑا ہوا آدمی، وہ بھی آپ کو تکلیف، آزمائش، مصائب میں نظر آئے گا. تو یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس سے کون سی بدعملی ہو گئی ہے نا. تو اب فرق یہ ہے کہ اگر اللہ کے مقربین پر تکلیف نظر آئے تو وہ آزمائش کہلاتی ہے. وہ کیا کہلاتی ہے؟ آزمائش. اور اگر نافرمان پر مصیبت نظر آئے تو وہ پکڑ کہلاتی ہے. یہ سیدھا سا آسان سا فرق ہے دوستو. اللہ کے مقربین پر اگر تکلیف نظر آئے نا، مقربین جانتے ہیں جو اللہ کے قریب ہوتے، اعمال کے بھی پابند، معاملات کے بھی صاف، معاشرت کے بھی صاف، اخلاق کے بھی صاف، لیکن پھر بھی پریشانیوں میں. تو یہ دلیل ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب بندوں پر دنیا میں ایک آزمائش ڈال دی. ٹھیک ہے. اور اگر نافرمان پھنسا ہوا نظر آئے مصیبت میں تو یہ اللہ کی پکڑ ہے. پھر اس کو بھی خلط ملط نہیں کرنا چاہیے. آج کل بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ نیک لوگ جب ہمیں تکلیف میں نظر آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، ہے نا. بعض ایسے ناعاقبت اندیش مسلمان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ لوگ اگر صحیح ہوتے تو ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. مقربین کے بارے میں کہہ رہے ہوتے. اور وہ آدمی جو بالکل بدعمل ہے، بے نمازی ہے، نہ نماز کا ہے، نہ مسجد کا ہے، نہ کام کا ہے، نہ دان کا ہے، کسی چیز کا نہیں ہے، وہ پھنس گیا. کہیں کہ جی اللہ پاک کی آزمائش ہے، جی بس اللہ پاک کے فیصلے ہیں، جی آزمائش ہے. اب وہ ساری اپنی پچھلی بدعملیاں، نافرمانیاں، وہ سب بھول جاتا ہے. یہ بھی ایک شیطان کی بہت بڑی چال ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ اس لیے دنیا میں جب آزمائش آ جائے تو انسان اپنی زندگی پہ غور کرے. اگر میری زندگی اعمال والی ہے تو پھر مطمئن رہے کہ بھئی یہ اللہ کی آزمائش ہے، اور اگر بدعملی والی ہے تو پھر یہ ڈر کی اور خوف کی بات ہے کہ اللہ پاک مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، مجھے توبہ کرنے کی ضرورت ہوگی، اس گناہ سے نکلنے کی ضرورت ہوگی. یہ بات سمجھ گئے؟ تو خلاصہ کیا لکھا؟ دنیا کے مصائب عام طور پر بدعمالی کی وجہ سے پیش آتے ہیں.
سمجھ گئے دوستو؟ تو یہ بہرحال ان 5 آیات کا خلاصہ تھا، حاصل یہ تھا. باقی انشاءاللہ پیر کے دن آگے پڑھیں گے. اور ایک آخری اہم بات، جیسے آپ حضرات کے 6 ماہی امتحانات ہوئے تھے اور ماشاءاللہ ساتھیوں نے خوب محنت کے ساتھ، فکر کے ساتھ اور بھرپور حاضری کے ساتھ امتحان دیا، تو آپ حضرات کے نتائج تیار ہو چکے ہیں اور باقاعدہ رپورٹ کارڈز تیار ہو چکے ہیں، رپورٹس کارڈ بھی بنے. اور کل بروز اتوار ہمارے جو کچھ شعبے ہیں، جیسے شعبہ اسکول ہے، شعبہ حفظ و ناظرہ ہے، اور شعبہ درس نظامی جو کتابوں والے ہیں، ان کے نتائج ہم نے کل رکھے. کل صبح 9 سے 12 کے درمیان ان کے سرپرست آئیں گے، والد صاحبان آئیں گے، وہ آ کے ان کے نتائج وصول کریں گے. رہ گئے کون؟ آپ لوگ تعلیم دین کورس والے. آپ حضرات کے نتائج کے لیے پیر کا دن رکھا گیا ہے. ساتھی اچھی طرح سن لیں اور باقی ساتھیوں کو بھی مطلع فرما دیں تاکہ تمام ساتھی موجود ہوں. تعلیم دین کورس کے وہ ساتھی جو آپ مسجد آتے ہیں، یعنی حضرات، اور آن لائن جو ابھی آواز جا رہی ہے جن تک، تو حضرات کا اور آن لائن والوں کا نتیجہ انشاءاللہ بروز پیر 7:30 بجے ٹھیک ان کا نتیجہ سنایا جائے گا. یہاں سے اناؤنس کیا جائے گا باقاعدہ. اسباق ہوں گے 20-20 منٹ کے، اس دن مختصر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ 6:45 بجے کلاس آ جائیں گے، 20 منٹ ایک استاذ پڑھائیں گے، پھر 20 منٹ، پھر 20 منٹ، 7:30 پہ سبق ختم کر دیا جائے گا. 7:30 بجے انشاءاللہ یہاں سے آپ کے نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا. جن کی پوزیشنیں ہیں ان کا نام لے لیا جائے گا اور نوٹس بورڈ پہ آپ کا نتیجہ لگا دیں گے، اور باقاعدہ آپ کی رپورٹس کارڈ بنی ہے وہ آپ کو آپ کے ہاتھ میں دے دی جائے گی انشاءاللہ العظیم. آن لائن والوں کے نتائج کا بھی اعلان 7:30 بجے بعد نماز مغرب پیر کے دن ہوگا انشاءاللہ. تو اس وقت تک آپ حضرات دعاؤں میں لگے رہیں، صلاۃ الحاجت کا اہتمام فرمائیں، صدقات نافلہ کا اہتمام فرمائیں. انشاءاللہ اچھا نتیجہ ہے. اصل تو محنت ہے جو آپ ساتھیوں نے کی ہے. اور تعلیم دین کورس جو ہمارے بنات کی جو طالبات جو صبح پڑھتی ہیں، وہاں بھی کلاس الحمدللہ چل رہی ہے، ان کا پیر کے دن انشاءاللہ صبح 12 بجے ہوگا. وہ وہیں پر بنات سے اس کی ترتیب ہوگی، تو وہ تو صبح کا الگ معاملہ ہے. آپ حضرات یہ ذہن میں رکھیں، آپ حضرات کا اور آن لائن والوں کا کس دن ہوگا؟ پیر کے دن بعد نماز مغرب. کتنے بجے؟ 7:30 بجے ٹھیک. اس لیے اپنی حاضری کو یقینی بنائیں، اور باقی ساتھی جو اس وقت موجود نہیں ہیں، کسی عذر میں ہوں گے، ان کو لازماً مطلع کریں کہ پیر کے دن سب نے آنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی.